پی ٹی آئی حکومت کی کچھ بڑی غلطیاں تھیں. ایک ضرورت سے زیادہ فوج پر انحصار تھا. بجٹ کے لیے ووٹ پورے کرنے کے لیے بھی ایجنسیاں ایم این ایز لے کر آئیں. یا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہے. عمران خان صاحب ماضی کے اندر جو ہے وہ آلریڈی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ جناب ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہیں ان کا سہارا خفیہ ایجنسیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. بھارت کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان نے آبی جارحیت پر بھارت سے باضابطہ رابطہ کرتے ہوئے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر وضاحت طلب کر لی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جناب ایک اور انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر چند نئے انکشافات ہیں. اس کے بارے میں تفصیلات تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں جو ہیں ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آنے جا رہی ہیں اتوار والے دن, یعنی کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے. اور اس مرتبہ جو مقابلہ ہے وہ ہے انڈر 19 ایشیا کپ کا. انڈر 19 ایشیا کپ جو ہے وہ اس وقت کھیلا جا رہا ہے, اور اس سے پہلے جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھی پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آئی تھی, لیکن فائنل کے اندر پاکستان کو اس میں شکست ہوئی تھی. اب یہاں پہ انڈر 19 کے اندر بھی جو ہے یہی دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آ رہی ہیں. گروپ سٹیجز کے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ فائنل کے اندر کیا ہوتا ہے, کیا تاریخ جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو یا کوئی نئی ہسٹری بنتی ہے. سیمی فائنل جو ہے وہ کل کھیلا گیا تھا اور اس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے جو ہے وہ شکست دی تھی, اور دبئی میں جو دوسرا سیمی فائنل کھیلا گیا اس میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی. تو آل دا بیسٹ ٹو دی ینگ بوائز. آئی ہوپ کہ وہ جو نیشنل ٹیم ہے اس سے کم بہتر پرفارم کریں اور ایشیا کپ جو ہے وہ انشاءاللہ واپس یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ضرور لے کر آئیں. اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل اور جو کورٹ ریلیٹڈ خبریں ہیں اس طرف آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس, عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان ہے. یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور ذرائع کے مطابق عدالتی عملے نے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر کو جو ہے وہ اس سلسلے میں آگاہ کر دیا کہ جناب کورٹ کی ہیئرنگ جو ہے وہ آج ہوگی. اس کی سماعت جو ہے وہ لاسٹ سماعت جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہوئی تھی, اور 16 اکتوبر کے بعد سے جو ہے وہ 3 دفعہ جب یہ کیس لگا تو اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی تھی. تو اب جو ہے وہ یہ دوبارہ کیس لگنے لگا ہے. اور توشہ خانہ 2 کیس میں شہادت, ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل آلریڈی مکمل ہو چکے ہیں, اور استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان ہے. سو بالکل اپنے فائنل سٹیجز کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس پہنچا ہوا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آیا یہ سماعت آج ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر سماعت ہوتی ہے تو عمران خان کو پیش کیا جاتا تو پھر یقیناً ان کے وکیل سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ملاقاتوں کے اوپر وہ جو ایک پابندی ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایٹ لیسٹ جو اتنے ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا وہ کم از کم ختم ہوگا. عظمیٰ خان صاحبہ کی آخری دفعہ جو ہے جو اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے جو کچھ انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی تھی اس کے بعد سے وہ ملاقاتیں جو ہے دوبارہ بند ہو گئی تھی. تو اگر آج اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی ان کے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو سکے گی, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی بھی جو ہے وہ پھر ان کو وزٹ کر سکے گی, اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے ان کی ملاقات ہو سکے گی. سو فنگرز آر کراس. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ بحث چل رہی ہے. شبیر ڈار جیو کے رپورٹر جو ایکچولی اس کیس کو کور کرتے آئے ہیں, انہوں نے لکھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان کم نظر آ رہا ہے. یہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. حالات بھی جیل میں سماعت ہونے کے نہیں لگ رہے. جیل میں سماعت ہونے کی خبر بھی 50-50 ہے. سماعت ہوئی تو فیصلہ ہی سنایا جائے گا, کیونکہ پروسیکیوشن نے کل 10 منٹ کے ان کے دلائل رہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امکان کم ہے, لیکن پھر بھی مطلب وکیل کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ لگنے لگا ہے. ثاقب بشیر صاحب ایک اور کورٹ رپورٹر, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اگر سماعت 50-50 کا امکان ہے تو عدالتی حکام نے بیرسٹر سلمان صفدر کو کیوں سماعت ہونے کی اطلاع دی ہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسپیشلی اس کیس کے لیے آل دا وے لاہور سے آنا ہے. تو اگر امکان کم ہے تو پھر آخر یہ ان کے وکیل کو جو ہے وہ بتایا کیوں جاتا ہے. شبیر ڈار نے اس کے اوپر جوابی ٹویٹ دیا. انہوں نے کہا سلمان صفدر کو اگر اطلاع کر دی گئی ہے تو تعجب ہے, پروسیکیوشن سائڈ تاحال اس بارے میں بے خبر ہے. یعنی پروسیکیوشن جو اس معاملے کو لے کے چل رہی ہے ان کو فی الحال اس کیس کی سماعت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے.
دوسرا، راولپنڈی میں جناب دفعہ 144 جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر مزید توسیع کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے دفعہ 144 میں توسیع کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا اور اس کے تحت شہر بھر میں عوامی اجتماع، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی برقرار رہے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق اس دوران اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے اوپر بھی جو ہے مکمل پابندی رہے گی. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اسد عمر صاحب وہ کل ایک پروگرام میں موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی سب سے پہلے عمران خان سے بات کرنی چاہیے. اگر وہ مفاہمت کے اوپر اعتراض نہیں کرتے تو بہت بڑی بات ہوگی، ورنہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بیسکلی آج کل وہ جو فواد چودھری صاحب والا ایک سٹیپ ہے جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، اسد عمر صاحب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کریں. ذہن میں رکھیے گا کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو ان کا پورا گروپ ہے اس کے حوالے سے اسد عمر صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آیا تھا بیچ میں کہ اسد عمر صاحب بھی اس پورے ارینجمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا جی میرا اس سارے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں. بہرحال مزید انہوں نے کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی کے باہر موجود لیڈروں کی وجہ سے حل نہیں نکل رہا اور وہ عمران خان کو درست مشورہ نہیں دے رہے تو عمران خان سے دوسرے لیڈروں کو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی تاکہ غلط فہمی دور ہو. شاہ محمود قریشی سمیت چند اہم لیڈروں کی عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو بات سمجھانی چاہیے تاکہ مفاہمت کی راہ کھل سکے. فواد چودھری اگر عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی کچھ بڑی غلطیاں تھیں. ایک، ضرورت سے زیادہ فوج پر انحصار تھا. بجٹ کے لیے ووٹ پورے کرنے کے لیے بھی ایجنسیاں ایم این ایز لے کر آئیں، یا تو ایم این ایز لے کر آئیں یا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہے. تو عمران خان صاحب ماضی کے اندر جو ہے وہ آلریڈی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ جناب ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہیں ان کا سہارا ایجنسیوں کا، خفیہ ایجنسیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. اب اسد عمر صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب ووٹ اکٹھے جو ہے وہ ادھر سے کیے جاتے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب ہم تو بڑا انڈیپینڈنٹ چلتے تھے اور عمران خان صاحب نے بڑی دبنگ قسم کی جو ہے وہ حکمرانی کی تھی، یہ آپ کے سامنے ہے. ان کے سابقہ وزیر خزانہ جو ہے وہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت ایکچولی اس وقت چل کس طرح رہی تھی. تو بہرحال لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک ماضی تھا. اب پتہ نہیں، اب پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے سویلین بالادستی کے لیے اب سب کچھ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کتنی سویلین بالادستی یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ فیصلے کرنا کہ کون چور ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور اس بات کو دشمنی تک لے جانا غلطی تھی. کوئی عوام کا ووٹ لے کر آئے تو اسے عوام کا نمائندہ ماننا ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا درست نہیں، یہ غلطی تھی. اس رویے میں بھی تبدیلی لانا چاہیے. انہوں نے واضح کیا کہ عوام کی اکثریت نے انتخابات میں تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اگر عوامی حمایت کے بغیر اسے حکومت سے باہر رکھا گیا تو سیاسی بحران جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ میری پارٹی میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں پاکستان کی خدمت کے لیے آیا تھا، انتخابات بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا. دوبارہ تحریک انصاف خدمت کے لیے بلاتی ہے تو حاضر ہوں، ہلکے میں کام کرنا اچھا لگتا ہے. تو اسد عمر صاحب جو ہے نا، ہی از ٹیکنگ ایوری اسٹیپ ویری کیئرفلی اور بڑے سینسٹیولی جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو فی الحال اس پولیٹیکل سرکس کے اندر جو ہے وہ واپس لانے سے بھی اپنے آپ کو کترا رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مذاکرات کی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھائیں، ہم نے نہیں روکا. سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت کا آغاز تب ہوگا جب عمران خان پی ٹی آئی کو اجازت دیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل نے ہم سے اسپیکر آفس میں ملاقات کی اور کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جس پر ہم نے کہا کہ وزیر اعظم خود پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی ابھی تک مذاکرات کی بات نہیں کی، وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں. واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے سابق وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو عدالت نے کل 9 مئی کے ایک اور کیس میں بری کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ اب مزید روشن ہو گئے. ایک ایک کر کے مختلف کیسز کے اندر جو ہے وہ شاہ صاحب کو یہ ریلیف ملتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جناب سینئر جرنلسٹ مہدی حسن، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. مہدی حسن ایک انٹرنیشنل فیمڈ جرنلسٹ ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے آج کل مختلف جگہوں کے اوپر. پہلے انہوں نے اسکائی نیوز کے اوپر بھی انٹرویو دیا تھا، اب مہدی حسن کو بھی انٹرویو دیا ہے. مہدی حسن نے ان سے سوال کیا کہ پاکستانی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان کو پرنس کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو قاسم خان ان کے بیٹے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک 6x8 فٹ کے سیل میں ہیں، ان کو گاڑھا براؤن پانی استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. وہ گارڈز کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ وہ کسی دوسرے شخص سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، صرف اسے عمران خان کو توڑنے کے لیے. یہ ذہنی تشدد ہے، ان کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جا رہا ہے. آگے انہوں نے کہا the groveling that this Pakistan government is doing to America seems to be working in promising all the natural minerals. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بیسکلی لگ اس طرح رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ پاکستان نے جو منرلز کے حوالے سے ڈیل کی ہے اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں. مہدی حسن نے سوال کیا کہ 2024 میں آپ نے سمجھا تھا کہ ٹرمپ ایسا شخص ہوگا جو آئے گا اور کچھ کرے گا.
تو سلمان خان نے اس کے اوپر جواب دیا کہ جی یقیناً ہمیں امید تھی، لیکن اب وہ پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے مایوس ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ایسا گل نہیں سنتا پیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی بٹ آئی تھنک دا ہول پیریڈ ہیز کائنڈ آف میڈ می مور سینیکل اباؤٹ فارن پالیسی ان جنرل۔ انہوں نے کہا یہ جو کچھ بھی بیسکلی اس سارے عرصے کے دوران ہوا ہے، مجھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ویسی بڑی مایوسی ہوگی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ مہدی حسن نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ اگلے ماہ جنوری میں پاکستان جائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں بالکل ہمارا یہی پلان ہے۔ تو انہوں نے اب ریکنفرم کیا ہے عمران خان صاحب کے بچوں نے کہ وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو مہدی حسن نے آگے سے کامنٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف آپ کو پھر ایئرپورٹ کے اوپر ہی ملے۔ تو اس پہ دونوں نے ہنستے ہوئے جو ہے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ایگزیکٹلی۔ مہدی حسن نے سوال کیا کہ کیا برطانوی حکومت آپ کی جدوجہد کو سپورٹ کر رہی ہے یا آر دے تھروئنگ عمران خان اینڈ پولیٹیکل ڈسیڈنٹس انڈر دا بس۔ انہوں نے کہا کہ یعنی برطانوی حکومت جو ہے کہ آپ کی مدد کر رہی ہے یا انہوں نے عمران خان اور ان کے سپورٹرز کو جو ہے وہ گاڑی کے نیچے پھینک دیا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں انہوں نے برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی اگر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بچوں کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کی کسی قسم کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی نے اس انٹرویو کے اوپر جو ہے کامنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کسی ایک سیل میں بالکل بھی وقت نہیں گزارتا، ایک قیدی کے طور پر جس کی حفاظت اور صحت ریاست کی ترجیح ہے، اس کے پاس اپنی جم کی سہولیات ہیں، اس کا اپنا باہر کا لان ہے اور اس کی اپنی کتابیں پڑھنے کی جگہ ہے۔ جیل میں کوئی ایک قیدی ایسا نہیں ہے جس کو اس قسم کی جگہ اور سہولیات حاصل ہوں جو خان کو حاصل ہیں۔ ان کے حامیوں اور معصوم بچوں کو غلط معلومات کے ذریعے گمراہ کیا گیا ہے۔ عمران خان دن میں کم از کم 6 گھنٹے اس جگہ سے باہر گزارتا ہے جہاں وہ سوتا ہے۔ اس کے پاس ایک باورچی ہے جو اسے خصوصی طور پر تفویض کیا گیا ہے، اور جیل میں ایک میڈیکل آفیسر ہر کھانے کی جانچ کرتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ بیسکلی مشقتی کی بات کر رہے ہیں، جو مشقتی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بچوں کو قانون کے تحت ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کہ پاکستان آنے والے تمام وزٹرز کو کیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے والد سے ملنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ تقریباً یقینی ہے کہ والد اور اس کے سیاسی کارکن بچوں کے کسی بھی دورے کو سیاسی تقریب کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں مقامی حکام ہجوم کو منتشر کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سیاسی سرگرمیاں بدامنی پیدا نہ کریں، جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی وہ کیے جائیں گے۔ تو حکومت کا موقف بھی جو ہے اس معاملے پہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.24% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کر اب 3.75 کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی اور 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے وہ لاہور میں پیش آیا کل، اور بیسکلی اکاڑا سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان تھا جو اپنے مطالبات منوانے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کے لیے پنجاب اسمبلی کے قریب ایم پی اے ہاسٹل پر لگی کرین کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا جی میری ملاقات کرائیں مریم نواز سے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کے سامنے زیر تعمیر ایم پی اے ہاسٹل کے قریب وقار نامی نوجوان جو ہے یہ کرین پہ چڑھا اور دھمکی دی کہ اگر مریم نواز سے ملاقات نہ کروائی تو وہ چھلانگ لگا دے گا۔ اس صورتحال میں فوری طور پر ریسکیو کے اقدامات کیے گئے اور 1122 کی ٹیم کو طلب کیا گیا، جس نے سڑک کو بلاک کر کے نوجوان سے مذاکرات شروع کیے۔ اسی دوران مریم نواز کے ایڈوائزر ٹو پولیٹیکل افیئرز ذیشان ملک، ان کو ابھی بھی یہ پورٹ فولیو ملا ہے، وہ وہاں پہ موقع پر پہنچے اور کرین پر چڑھے شخص سے انہوں نے فون پر بات چیت کر کے تمام اس کے جائز مطالبات پورے کرنے کی یقینی دہانی کروائی۔ اس کے بعد کرین پر چڑھنے والے شخص کو ریسکیو کیا گیا اور بعد میں ذیشان ملک وقار کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اپنے دفتر لے گئے۔ ذیشان ملک نے کہا کہ وقار کے کچھ گھریلو معاملات تھے جس پر ڈی سی او اکاڑا کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور اسے مکمل طور پر تمام حوالوں سے مطمئن کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد وقار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فین ہیں، اور فین ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ محمد وقار نے مختصراً کہا کہ میں اپنا گھر بھی بنانا چاہتا ہوں، امید ہے وزیر اعلیٰ اس میں میری مدد کریں گی۔ تو یہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ کل لاہور میں پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جناب صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں ملزم فلک جاوید جو کہ صنم جاوید کی بہن ہے، عتیق ریاض سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی ہے اور تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے کیس کی سماعت کی اور اس دوران ملزمہ فلک جاوید سمیت تمام 6 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں اوپن کورٹ کے دوران چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی، تاہم ملزمان نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے انکار کے بعد باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کیا۔ ملزمان کے خلاف صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہے، جبکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مقدمے کا چلان پہلے ہی ضلع کچہری میں لاہور میں جمع کروا چکی ہے۔ اس کے علاوہ رجب بٹ
فیمس یوٹیوبر، ان کی لندن سے واپسی کے بعد مذہبی بے حرمتی کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی سٹی کورٹ میں سیشن عدالت وسطی کے روبرو شاعر اسلام کی بے حرمتی کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ رجب بٹ اپنے وکیل میاں علی اشفاق کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ ان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ CRPC 196 کی خلاف ورزی ہے۔ صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، ملزم شامل تفتیش ہو کر تعاون کرے گا۔ ملزم رجب بٹ کی عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزم کو 1 لاکھ روپے کے مجل کے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ مقدمے میں ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ رجب بٹ نے اپنے پرفیوم برانڈز کی لانچنگ کے وقت مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور مبینہ طور پر پاکستان کے توہین مذہب کے قانون کا وہ مذاق اڑایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد کے بعد NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ملتان کے گرد بھی اب گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریاستی اداروں نے NCCI افسران کی جانب سے بڑے پیمانے پر کرپشن اور شہریوں کو بلیک میل کر کے رقوم ہتھیانے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چند روز قبل ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI سمیت متعدد افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا، جنہوں نے سینکڑوں متاثرین سے وہ کروڑوں روپے ہتھیائے تھے، اور ریکوری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ NCCI ملتان ریجن میں ہونے والی لوٹ مار اور انسانیت مظالم کے خلاف متاثرین کے بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ افسران نے جن پرائیویٹ لوگوں کو ڈیلنگ کے لیے رکھا ہوا تھا ان کو اب حراست میں لیا جا رہا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ NCCI کے افسران کی نقل و حرکت کو مکمل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بغیر مطلع کیے ریجن سے باہر جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے، اور NCCI کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت ملتان ریجن کے تمام افسران کے خلاف بڑے پیمانے پر ان تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے وہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی پر افغان طالبان حکومت کے سامنے وہ سخت احتجاج کیا گیا ہے، اور شمالی وزیرستان میں قائم ایک فوجی کیمپ پر خارج سے تعلق رکھنے والے خارجی گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، جہاں پاک فوج کے 4 جوان وہ شہید ہوئے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ افغان نائب ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر ڈیمارش کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ احتجاج میں واضح کہا گیا ہے کہ افغانستان میں TTP کو میسر سازگار ماحول افغانستان کے اپنے بین الاقوامی وعدوں اور پاکستان کے ساتھ اس یقین دہانی کے منافی ہیں، اور جس میں کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک اور بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب بھارت کی جانب سے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے آبی جارحیت پر بھارت سے باضابطہ رابطہ کرتے ہوئے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سندھ تاس نے یہ معاملہ باضابطہ طور پر بھارتی حکام کے سامنے اٹھایا ہے۔ پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ سندھ تاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج کو خالی کرنا ممنوع ہے، اور اس اقدام سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ 17 دسمبر سے دریائے چناب کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی کی جانب سے دریا کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ غیر معمولی کمی کے بعد اب چناب کے بہاؤ میں تدریجی استحکام وہ فی الحال دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور دریائے چناب میں پانی روکے جانے کے بعد دریائے جیلم میں بھی پانی کی کمی وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مارکو روبیو جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے بیسکلی کہ جناب کیا پاکستانی دستے وہ فلسطین جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اگر انصاف سے، ان سے سوال ایکچولی اس معاملے پہ کیا گیا، انہوں نے کہا اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان تمام ممالک کے ساتھ جن کی ہم نے زمین پر موجودگی کی بات کی ہے، وہ خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ مخصوص مینڈیٹ کیا ہے۔ ہم پاکستان کی جانب سے اس کا حصہ بننے کی پیشکش کے لیے بہت مشکور ہیں، یا کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کرنے کی پیشکش۔ میرے خیال میں ہمیں اس سے پہلے چند اور سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم کسی کو بھی مضبوطی سے کمٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں پر اعتماد محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس میں تمام فریقوں کے لیے قابل قبول قومی ریاستیں ہیں جو آگے بڑھنے اور اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً پاکستان کلیدی ہے اگر وہ ایسا کرنے پر راضی ہو، لیکن میرے خیال میں ہمیں وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے چند اور جوابات دینے ہوں گے۔ تو یہ پہلا بیان وہ امریکہ کی طرف سے واضح طور کے اوپر آیا ہے کہ ایکچولی کیا یہ سب کچھ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چمگوئیاں تو ہیں وہ ہو رہی تھیں اس کے اوپر، اور یہاں سے یہ کہا بھی گیا تھا پاکستان کے حوالے سے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ جناب فی الحال کوئی ایسا پلان وہ زیر غور نہیں ہے، لیکن رائٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ شاید اس کے اوپر وہ عمل درآمد کیا جائے۔ اب مارکو روبیو کی جانب سے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ہاکی ٹیم کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی سامنے آئی ہے، اور جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر انجم سعید غیر ملکی دورے سے وطن واپسی پر مبینہ طور پر جہاز میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پکڑے گئے، جس کے بعد انہیں آف لوڈ کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق ارجنٹینا سے وطن واپسی پر ٹرانزٹ کے لیے جہاز ایک دوسرے ایئرپورٹ کے اوپر رکا. اس معاملے پر ذرائع کا کہنا ہے کہ بتایا گیا کہ جہاز واپسی پر برازیل میں ٹرانزٹ کے لیے رکا تو جہاز رکنے پر انجم سعید نے مبینہ طور پر سگریٹ نوشی کی. جہاز کے عملے نے سگریٹ نوشی پر شکایت کی تو سیکورٹی عملے نے انجم سعید کو آف لوڈ کر دیا اور بعد میں مینیجر انجم سعید اور ایک کھلاڑی کے علاوہ باقی تمام اسکواڈ جو ہے وہ وطن واپس روانہ ہو گیا. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ انجم سعید کے معاملے پر پورے اسکواڈ نے خوب منت سماجت کی لیکن سیکورٹی کے عملے نے ایک نہ سنی اور سگریٹ نوشی کے حوالے سے سخت قوانین لاگو کیے اور انہیں آف لوڈ کر دیا گیا. دوسری جانب انجم سعید نے البتہ اس واقعے کی مکمل طور پر تردید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. میں کھلاڑی کے ساتھ واپسی پر دبئی میں کام کے سلسلے میں رکا تھا. قومی اسکواڈ 2 روز قبل وطن واپس پہنچ چکا ہے جبکہ انجم سعید اور ایک کھلاڑی گزشتہ شب جو ہے وہ اب وطن واپس آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک خاتون کے چہرے سے نقاب اتارنے کا, اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس خاتون کا نہیں بلکہ لگتا ہے کہ پورے بھارت کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا گیا ہے. نتیش کمار نے تو صرف ایک مسلم جو خاتون تھی اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد جس طرح سے نتیش کمار کو سپورٹ کیا جا رہا ہے مختلف پولیٹیشنز کی جانب سے, اس سے بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. بی جے پی کے مرکزی وزیر ہیں گری راج سنگھ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے ایک عوامی تقریب کے دوران جو ہے اس خاتون سے یہ بدتمیزی کی تھی. اس معاملے پہ تبصرہ کرتے ہوئے جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا تو اس شخص نے, یہ جو گری راج سنگھ ہے, اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جو کیا اس میں غلط کیا ہے, اگر کوئی تقرری کا خط لینے آئی تو اسے اپنا چہرہ دکھانے سے کیوں ڈرنا چاہیے, کیا ووٹ ڈالنے جاتے وقت آپ اپنا چہرہ نہیں دکھانا پڑتا. نتیش کمار کی جماعت کے ساتھی اور اقلیتی بہبود کے وزیر زما خان نے کہا کہ نتیش جی نے بس ایک مسلم بیٹی سے محبت کا اظہار کیا. وہ چاہتے تھے کہ معاشرہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے جو زندگی میں کامیاب ہو چکی ہے. انہوں نے اپوزیشن اور مسلم رہنماؤں پر وزیر اعلیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان پر تنقید کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ نتیش کمار نے ملک کی بیٹیوں کو ہمیشہ انتہائی احترام دیا ہے. تو مطلب یہ کتنے کو گھٹیا ہو سکتے ہیں کہ ایک غلط چیز ہوئی ہے, پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے اس وقت انڈیا کے اوپر, لیکن یہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جائیں گے. مجھے اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی وابستگی جو ہے نا وہ اتنی کرو کہ کم از کم یو ہیو دا گٹس ٹو ایکچولی کال رائٹ اینڈ رانگ, کہ ہر بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو نتیش کمار ہے جو اس نے بےہودگی کی تھی, اب اس کی سپورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ آ کے اس کی تعویلیں دے رہے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ ایکچولی یہ تھی کہ جناب وہ اس لڑکی کا جو ہے وہ چہرہ دیکھنا چاہتے. تم لوگ ہاتھ نہ توڑ دیں اگر تم یہ اس قسم کی حرکت پاکستان میں کر کے دیکھو کہ تم لوگوں کو چہرہ دیکھنے کا اتنا شوق ہے. خیر احساس ہوتا ہوگا, وہاں کے مسلمان لیڈروں کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ کس گھٹیا ملک کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.